السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ تاریخی موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ جی بالکل۔ ہم کچھ تاریخی ذرائع کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ مغربی ایشیا میں خاص طور پر عیسائی اکثریت والے علاقوں میں اسلام کا ابتدائی پھیلاؤ کیسے ہوا۔ جی یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد جو عرب فتوحات شروع ہوئیں، ان کے دوران اور بعد میں کیا حالات تھے، کیا محرکات تھے؟ ہاں، اور یہ تبدیلیاں کیسے آئیں؟ کیا صرف مذہبی جوش تھا یا کچھ اور عوامل بھی تھے؟ بالکل، ہم خاص طور پر دیکھیں گے کہ فتوحات کے پیچھے اصل وجوہات کیا تھیں، پھر عرب عیسائی قبائل جیسے بنو غسان، بنو تغلب، ان کا کیا بنا، اور یہ بھی کہ کیا زبردستی مذہب تبدیل کروایا گیا یا لوگ اپنی مرضی سے مسلمان ہوئے۔ الہیرا شہر کا معاملہ کیا تھا؟ نئے مسلمانوں کی تعلیم کیسے ہوئی؟ جی اور یہ کہ رواداری کتنی تھی شروع کے دور میں، یہ سب نکات زیر بحث آئیں گے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں بالکل ابتدا سے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ ابتدائی مخالفت تو ہوئی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کی طرف فوج بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جی ہاں، اور یہیں سے وہ سلسلہ شروع ہوا جس نے پھر شام، فارس، شمالی افریقہ ان سب کو عرب حکومت کے تحت لا کھڑا کیا۔ تو پہلا سوال یہی اٹھتا ہے، جیسا آپ نے بھی اشارہ کیا، کہ کیا یہ صرف مذہبی جنگیں تھیں؟ دیکھیں، مورخین اس پر سوال اٹھاتے ہیں۔ شواہد یہ بتاتے ہیں کہ محرکات ملے جلے تھے، مطلب بہت سے لوگ شاید دباؤ میں یا دنیاوی فائدے کی امید میں بھی شامل ہوئے۔ اچھا جی، ایک قول خالد بن ولید سے منسوب ہے کہ خدا نے انہیں دلوں اور بالوں سے پکڑ کر نبی کی پیروی پر مجبور کیا۔ یہ شاید اسی ملی جلی کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ اندرونی ایمان بھی تھا اور بیرونی حالات کا اثر بھی۔ تو قومی فخر یعنی عرب شناخت اور مال غنیمت کی توقع، یہ بھی اہم تھے۔ بالکل، بہت اہم۔ کچھ مورخین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر مذہب پھیلانے کی جنگ سے زیادہ عربوں کی ایک طرح کی ہجرت تھی، وسائل کی کمی کی وجہ سے۔ ہاں، مدینہ کی مذہبی ریاست نے انہیں اکٹھا ضرور رکھا۔ ٹھیک۔ اچھا، اب جب یہ فاتحین آگے بڑھے تو راستے میں بہت سے عرب عیسائی قبائل آئے، ان کا کیا ہوا؟ جی، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ یہ جو قومی لہر تھی، اس نے بہت سے ان قبائل کو بھی اپنی طرف کھینچ لیا۔ بنو غسان جیسے بڑے قبائل جو صدیوں سے عیسائی تھے اور بازنطینیوں کے اتحادی رہے، ان کی اکثریت مسلمان ہو گئی۔ قادسیہ کی جنگ کے بعد اور شمالی شام کی فتح کے بعد بھی کہتے ہیں کئی بدو قبائل نے اسلام قبول کیا۔ جی ہاں، لیکن یہاں اہم بات یہ ہے کہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں زیادہ تر زبردستی نہیں تھیں۔ اچھا؟ ہاں، خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی عیسائی قبائل سے معاہدے کیے تھے جن میں انہیں مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی تھی۔ قبائل جیسے بنو تے اور بنو نمیر نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا فوجی مہمات میں۔ واہ، یہ تو دلچسپ بات ہے، یعنی ساتھ مل کر لڑے بھی۔ جی، تو یہ بقائے باہمی ظاہر کرتی ہے کہ اسلام قبول کرنا اکثر ایک رضاکارانہ عمل تھا۔ لیکن سب نے تو اسلام قبول نہیں کیا۔ بنو تغلب کی مثال بہت مشہور ہے۔ بالکل، بنو تغلب ان قبائل میں سے تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ عیسائی ہی رہیں گے۔ تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا۔ معاہدے میں یہ طے پایا کہ وہ اپنا مذہب رکھ سکتے ہیں، لیکن ایک شرط تھی کہ وہ اپنے بچوں کو بپتسمہ نہیں دیں گے۔ بپتسمہ نہیں دیں گے؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس پر مورخین کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ شاید اس کی کوئی معاشی وجہ ہو، جزیہ سے بچنے کی کوشش یا کچھ اور۔ خیر، انہوں نے جزیہ دینے کو اپنی توہین سمجھا۔ اچھا، تو پھر؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جزیہ نہیں دیں گے، البتہ جو مسلمان صدقہ دیتے ہیں ہم اس کا دگنا ادا کر دیں گے۔ یہ تو ایک بالکل منفرد انتظام تھا۔ جی ہاں، اور خلیفہ عمر نے اس پر کیا کیا؟ انہوں نے منع کر دیا کہ ان پر کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے۔ انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دی، بس یہ کہا کہ کسی کو اسلام قبول کرنے سے نہ روکیں، اور اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو اس کے بچوں کو بپتسمہ نہ دیں۔ تو ان کا اتنے عرصے تک عیسائی رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ زبردستی نہیں کی گئی۔ بالکل، یہ ایک ٹھوس ثبوت ہے۔ اچھا، بنو تغلب کے علاوہ دوسرے قبائل جیسے بنو تنوخ یا شہروں کا کیا معاملہ تھا؟ الحیرہ کا ذکر بھی آتا ہے۔ جی، بنو تنوخ کی اکثریت تو نسبتاً جلدی مسلمان ہو گئی تھی، لیکن ان میں سے بھی کچھ لوگ تقریباً 1.5 صدی تک عیسائی رہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کافی بعد کا،
خلیفہ المہدی کے زمانے کا، کہ مبینہ طور پر انہیں مجبور کیا گیا، لیکن اسے عام طور پر ایک استثنائی واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ اور الحیرہ، وہ تو ایک اہم شہر تھا۔ ہیرا کے لوگوں نے جب خالد بن ولید نے انہیں اسلام قبول کرنے یا جزیہ دینے کا اختیار دیا تو انہوں نے جزیہ دینے کا انتخاب کیا۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا؟ نہیں، خالد نے انہیں عرب شناخت کا واسطہ بھی دیا کہ تم عرب ہو کر غیر عرب فارسیوں کا ساتھ کیوں دیتے ہو، لیکن انہوں نے جزیہ کو ترجیح دی۔ خالد کا جواب بھی بڑا دلچسپ تھا کہ کفر ایک بے راہ صحرا ہے، اور وہ عرب نادان ہے جو 2 رہنماؤں میں سے غیر ملکی کو چنے۔ جی، یہ قول یاد ہے۔ جی، تو اس سے اس وقت کی جو پیچیدہ وفاداریاں تھیں ان کا اندازہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب ایک اور اہم سوال۔ جب اتنے سارے لوگ، خاص طور پر قبائل، تیزی سے اسلام میں آ رہے تھے تو ان کو دین سکھانے کا کیا انتظام تھا؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے اور خلیفہ عمر نے اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیا۔ انہوں نے باقاعدہ ہر علاقے میں معلم، استاد مقرر کیے۔ اچھا۔ جی، ان کا کام تھا لوگوں کو قرآن پڑھانا اور دین کے جو بنیادی احکام ہیں وہ سکھانا۔ افسروں کو حکم تھا کہ نماز کی پابندی کروائیں، خاص طور پر جمعے کی نماز اور رمضان کے روزوں کا اہتمام کریں۔ یعنی باقاعدہ ایک نظام بنایا گیا۔ بالکل۔ کوفہ جیسی اہم فوجی چھاؤنی میں تو یہ ذمہ داری سرکاری خزانچی یعنی بیت المال کے نگراں جیسے اہم عہدیدار کو دی گئی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کام کو کتنی اہمیت دی جاتی تھی۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو ملا کر دیکھیں، بنو تغلب کا معاملہ، الہیرا کا جزیہ دینا، تعلیم کا نظام، تو ایک مجموعی تصویر کیا بنتی ہے؟ مجموعی تصویر یہ بنتی ہے کہ ابتدائی صدیوں میں کم از کم عرب عیسائیوں کے ساتھ عمومی رویہ رواداری کا تھا۔ زبردستی مذہب تبدیل کروانے کی کوئی منظم پالیسی نظر نہیں آتی۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ کمیونٹیز باقی رہیں۔ بنو تغلب طویل عرصے تک عیسائی رہے، الہیرا والوں نے جزیہ دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں، اردن میں الکرک کے علاقے میں بدو عیسائی موجود ہیں، سینا کے راہبوں کی اپنی روایات ہیں، بنو غسان کے بہت سے لوگ آج بھی عیسائی ہیں۔ تو ان کا باقی رہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے زیادہ تر اپنی مرضی سے کیا۔ جی، زیادہ تر ایسا ہی لگتا ہے۔ تو آج کے گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ مغربی ایشیا میں اسلام کا ابتدائی پھیلاؤ ایک پیچیدہ عمل تھا۔ اس میں مذہبی جوش تو تھا، لیکن ساتھ ہی قومی، معاشی، سماجی عوامل بھی بہت اہم تھے۔ بالکل۔ بہت سے عرب عیسائی قبائل نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا، جبکہ بنو تغلب جیسے قبائل کو اپنے مذہب پر رہنے کی اجازت ملی، خاص شرائط کے ساتھ۔ جی ہاں۔ الہیرا جیسے شہروں نے جزیہ کا انتخاب کیا، نئے مسلمانوں کی تعلیم کا باقاعدہ انتظام کیا گیا، اور عیسائی برادریوں کا باقی رہنا اس دور کی عمومی رواداری کو ظاہر کرتا ہے۔ اور آخر میں ایک بات جو غور طلب ہے وہ یہ کہ تاریخ کے ایسے ادوار میں جب بڑی تبدیلیاں آتی ہیں تو لوگوں کی شناختیں، چاہے وہ مذہبی ہوں یا ثقافتی، بہت پیچیدہ طریقوں سے بدلتی ہیں۔ مشترکہ زبان، کلچر، سیاسی حالات، معاشی فائدے کا خیال اور فاتحین کی پالیسیاں، یہ سب مل کے تاریخ کا رخ موڑ دیتے ہیں، اور ان کے اثرات وہ آج تک محسوس ہوتے ہیں۔ مسلم حکمرانی جب شروع ہوئی تو اس وقت عیسائی رعایا کے حالات کیسے تھے؟ جی، اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ کیا تصویر پیش کرتے ہیں؟ بالکل، ہم بات کریں گے کہ فتوحات سے پہلے شام اور مصر میں کیا مذہبی کھینچا تانی چل رہی تھی، پھر عربوں کی آمد پر مقامی عیسائیوں کا رد عمل کیسا رہا۔ اور ان کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ان میں کیا شرائط تھیں؟ جزیہ کا کیا معاملہ تھا؟ ہاں، اور کیا عیسائی انتظامیہ کا حصہ تھے؟ چرچ بنانے کی اجازت تھی یا نہیں؟ تو آئیے ان پہلوؤں کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ ضرور۔ اچھا، تو سب سے پہلے فتوحات سے پہلے کی بات کرتے ہیں۔ بیزنطینی سلطنت، خاص طور پر شام اور مصر میں مذہبی ماحول کیسا تھا؟ سنائے کافی اختلافات تھے۔ جی ہاں، صورتحال کافی کشیدہ تھی، بہت شدید اختلافات تھے، خاص طور پہ کاؤنسل آف چیلسڈن کے فیصلوں پر۔ اچھا، وہ کیا تھے فیصلے؟ اس کاؤنسل نے مسیح کی 2 فطرتوں یعنی الہی اور انسانی کا نظریہ اپنایا تھا، لیکن شام اور مصر میں جو مونوفیزائٹ عیسائی تھے وہ یہ نہیں مانتے تھے۔ وہ کیا مانتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ مسیح کی صرف ایک ہی فطرت ہے، الہی فطرت۔ تو سرکاری چرچ اور ان میں بہت سخت تناؤ تھا۔ شہنشاہ ہرقل نے کوشش بھی کی ایک درمیانی راہ نکالنے کی،
مونوتھیلیٹزم کا نظریہ دیا، یعنی ایک مرضی کا۔ مگر وہ کامیاب نہیں ہوئی؟ نہیں، اس سے تو دونوں ہی فرقے مطلب مونوفیزائٹ بھی اور راسخ العقیدہ بھی مزید ناراض ہو گئے۔ تو اس ماحول میں لوگ بازنطینی حکومت سے بیزار ہوں گے یقیناً۔ بالکل، بہت سے عیسائی یہاں تک کہ کچھ راسخ العقیدہ بھی ہرکل کی حکومت سے ناخوش تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ شہنشاہ اپنے نظریات زبردستی نے مسلط نہ کر دے۔ اچھا، تو اسی پس منظر میں پھر عربوں کی آمد ہوئی۔ جی، اور اسی لیے جب عرب مسلمان آئے تو مقامی آبادی کا رد عمل بڑا دلچسپ تھا۔ ہاں، یہ بات تو حیران کن ہے کہ کئی ذرائع کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے مسلمانوں کو بازنطینیوں پر ترجیح دی۔ فاحل کے لوگوں نے خط لکھا، حمص والوں نے دروازے بند کر دیے۔ ایسا کیوں؟ دیکھیں، اس کی سب سے بڑی وجہ تھی مذہبی آزادی کا وعدہ۔ اچھا، جی، بازنطینی دور میں یہ فرقے آپس میں بھی لڑتے تھے اور ان پر سرکاری دباؤ بھی تھا۔ مسلمانوں کی آمد انہیں اس جبر سے ایک طرح کی نجات لگی، چاہے نئی حکمرانی قبول کرنی پڑے۔ جی، چاہے اس کے لیے مسلمانوں کی بالادستی قبول کرنی پڑے۔ اور یہ صرف اس وقت کی بات نہیں، صدیوں بعد بھی مائیکل دی ایلڈر جیسے عیسائی مورخ نے اسے خدا کی طرف سے رومی ظلم کا خاتمہ قرار دیا۔ یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ تو پھر جو معاہدے ہوئے مفتوحہ شہروں کے ساتھ؟ جی، ان معاہدوں کی روح یہی تھی کہ لوگوں کی جان، مال اور ان کے مذہب کو تحفظ دیا جائے گا۔ اور بدلے میں جزیہ؟ بدلے میں جزیہ، جو ایک ٹیکس تھا۔ یروشلم کا جو معاہدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، اگرچہ اس کی اصل عبارت پر بحث ہے، لیکن اس میں بھی چرچوں کو نہ گرانے اور مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کی یقین دہانی شامل تھی۔ یہ تو اس زمانے کے لحاظ سے کافی رواداری لگتی ہے۔ بالکل، 7ویں صدی کے حساب سے یہ غیر معمولی بات تھی۔ لیکن ایک اور معاہدے کا بھی ذکر آتا ہے، جسے عمر کا معاہدہ کہتے ہیں، جس میں پابندیاں تھیں۔ ہاں، بعد کے زمانے میں ایک ایسی دستاویز ضرور منسوب کی گئیں حضرت عمر سے، جس میں عیسائیوں پر کئی پابندیاں تھیں، جیسے نئے چرچ نہ بنانا، مسلمانوں جیسا لباس نہ پہننا، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ اصل نہیں ہے؟ جدید تحقیق یہی کہتی ہے کہ یہ غالباً بہت بعد کی ایجاد ہے، ابتدائی دور کی عکاسی نہیں کرتی۔ اور اگر یہ پابندیاں کبھی لگی بھی ہوں گی تو شاید مستقل نہیں تھیں یا کسی خاص وقت کسی تعصب کے ابھار پر لگی ہوں گی، عمومی پالیسی نہیں لگتی۔ صحیح۔ اچھا، تو جزیہ پر واپس آتے ہیں۔ یہ ٹیکس کیا تھا؟ کیا یہ اسلام نہ لانے کی سزا تھی؟ یہ فوجی خدمات کا متبادل تھا۔ چونکہ غیر مسلم ریاست کی فوج کا حصہ نہیں ہوتے تھے تو وہ اپنی حفاظت کے بدلے یہ ٹیکس دیتے تھے۔ اچھا، مطلب ایک طرح کا سیکیورٹی ٹیکس۔ آپ کہہ سکتی ہیں۔ اس کی شرح بھی آمدنی کے لحاظ سے تھی، امیر، متوسط، غریب کے لیے الگ الگ، اور بہت سے لوگ مستثنا بھی تھے۔ کون کون؟ عورتیں، بچے، بوڑھے، معذور، بہت غریب لوگ اور پادری وغیرہ، ان سے نہیں لیا جاتا تھا۔ وصولی میں بھی نرمی کی ہدایت تھی۔ اور اگر کوئی عیسائی فوج میں شامل ہو جائے تو ان سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا۔ جیسے الخراجمہ قبیلے کی مثال ہے، وہ فوج میں شامل ہوئے تو جزیہ معاف ہو گیا۔ یہ دلچسپ ہے۔ ایک اور مثال حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جب مسلمان شام کے کچھ علاقوں کی حفاظت نہیں کر پائے تو انہوں نے وہاں سے وصول کیا گیا جزیہ واپس کر دیا تھا۔ واہ، یہ تو کمال کی بات ہے۔ اچھا، یہ تو ہوا ٹیکس کا معاملہ۔ انتظامیہ میں کیا کردار تھا عیسائیوں کا؟ کیا وہ حکومت کا حصہ تھے؟ جی بالکل، حیران انگیز طور پر ابتدائی خلافتوں میں عیسائیوں کو بہت اہم سرکاری عہدے دیے گئے۔ مثلاً حضرت معاویہ کے دور میں ان کے معالج اور مشیر عیسائی تھے، عبد الملک کے دور میں بھی اہم عہدوں پر رہے، المعتصم کے زمانے میں تو باقاعدہ ایک عیسائی وزیر مملکت تھے، بیت المال یعنی خزانے کا نگران بھی ایک عیسائی رہا۔ اچھا، مطلب قابلیت کی بنیاد پر؟ جی ہاں، ایسا لگتا ہے کہ قابلیت کی بنیاد پر ان پر اعتماد کیا جاتا تھا اور وہ مسلم معاشرے کا ایک فعال حصہ تھے، خاص طور پر مالیات اور طب جیسے شعبوں میں۔ ٹھیک، انتظامیہ میں تو ہو گئے۔ اب عبادت گاہوں کی بات کرتے ہیں۔ کیا نئے چرچ بنانے، پرانوں کی مرمت کرنے کی اجازت تھی؟ آپ نے کہا تھا کچھ فقہا مخالفت کرتے تھے۔ ہاں، یہاں قانون اور عمل میں تھوڑا فرق نظر آتا ہے۔ کچھ قانونی آراء ضرور تھیں جو نئے چرچ بنانے کے خلاف تھیں، شاید مفتوحہ علاقوں میں۔ لیکن عملی طور پر بہت سے نئے چرچ اور خانقاہیں بنی بھی اور پرانوں کی مرمت بھی ہوئی۔
ایڈیسا میں، مصر میں، انطاکیہ، نصیبین، حتیٰ کہ نئے بسائے گئے شہروں جیسے بغداد اور قاہرہ میں بھی چرچ تعمیر ہوئے۔ کیا خلیفہ نے خود اجازت دی؟ جی، کئی مثالیں ہیں جہاں خلیفہ نے خود اجازت دی، جیسے الولید یا المامون۔ خاص طور پر نیسٹورین چرچ نے تو مسلم حکمرانی میں غیر معمولی ترقی کی۔ وہ تو وسطی ایشیا تک اپنے مشنری بھیجتے تھے۔ تو اگر اتنی آزادی تھی، انتظامیہ میں بھی شامل تھے، چرچ بھی بن رہے تھے، تو پھر لوگ مسلمان کیوں ہوئے؟ کیا صرف تلوار کا زور تھا؟ نہیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ وجوہات زیادہ پیچیدہ تھیں۔ صرف تلوار کا زور ہی نہیں تھا۔ ایک تو خود عیسائیت کے اندرونی اختلافات تھے، جو ہم نے شروع میں ذکر کیے۔ جی، کچھ لوگوں کو شاید عقائد بہت پیچیدہ لگتے ہوں گے۔ پھر اسلام کی تعلیمات کی سادگی، خاص طور پر توحید کا تصور، اس نے بھی اپیل کیا ہوگا۔ اور مسلمانوں کی کامیابیوں کا اثر؟ بالکل، ابتدائی فتوحات کو لوگ شاید خدا کی تائید سمجھتے ہوں۔ پھر مسلمانوں کے ساتھ رہنے سے سماجی میل جول بڑھا، عربی زبان پھیلی، اسلامی مساوات اور بھائی چارے کے تصور نے بھی کردار ادا کیا ہوگا۔ علمی مباحثے بھی ہوتے تھے۔ تو مطلب کئی عوامل تھے، صرف جبر نہیں؟ جی، کئی سماجی، مذہبی اور فکری عوامل نظر آتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ مسلم حکمرانی کے آغاز میں عیسائی رعایا کو خاص طور پر بائزنطینی دور کے مقابلے میں ایک قابل ذکر حد تک مذہبی آزادی اور تحفظ ملا۔ جی، جس کی وجہ سے بعض اوقات انہوں نے مسلمانوں کو ترجیح بھی دی۔ اور جزیہ جو تھا وہ فوجی خدمت کا بدل تھا، نہ کہ سزا۔ عیسائی انتظامیہ اور معاشرے میں اہم کردار ادا کرتے رہے۔ اور چرچوں کی تعمیر بھی قانونی بحثوں کے باوجود عملی طور پر جاری رہی۔ اور مذہب کی تبدیلی میں بھی صرف جبر نہیں بلکہ کئی دوسرے سماجی، مذہبی اور فکری عوامل کارفرما تھے۔ جی بالکل۔ اور آخر میں ایک نکتہ شاید غور کرنے کے لیے یہ ہے کہ تاریخ میں اقلیتوں کے ساتھ حکمرانوں کا رویہ ہمیشہ یکساں نہیں رہتا، یہ وقت اور حالات کے ساتھ بدلتا ہے۔ صحیح۔ تو وہ کیا عوامل تھے جنہوں نے ابتدائی دور کی اس نسبتاً رواداری کو بعد کے ادوار میں کم یا زیادہ کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر مزید تحقیق اور سوچ بچار کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ مسلم حکمرانی کے تحت مسیحی برادریوں کی تاریخ کافی پیچیدہ ہے۔ جی بالکل۔ اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ان ماخذ کی روشنی میں سمجھیں کہ ان کے حالات کیسے بدلے، کب نرمی رہی، کب سختی آئی، اور خاص طور پر یہ کہ مذہب کی تبدیلی کے پیچھے کیا عوامل کارفرما تھے۔ بالکل۔ تو ایک طرح سے ہم ان کی پوری تاریخ کا جائزہ لیں گے، ابتدائی دور سے لے کر بعد کے ادوار تک، بشمول صلیبی جنگیں اور کچھ خاص علاقوں جیسے آرمینیا اور جارجیا کے تجربات۔ مقصد یہی ہے کہ ان تاریخی عوامل کو سمجھا جائے جنہوں نے مغربی ایشیا میں مسیحی آبادیوں کی تقدیر پر گہرا اثر ڈالا۔ جی، تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ابتدائی دور اور عمومی رویہ، یعنی شروع کے خلفاء کے دور میں مسیحیوں، جنہیں ذمی کہا جاتا تھا، ان کی کیا حالت تھی؟ دیکھیں، عمومی طور پر رویہ روادارانہ تھا۔ انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت تھی، ذمہ کے تحت تحفظ حاصل تھا۔ لیکن کچھ پابندیاں بھی تھیں۔ ہاں، کبھی کبھار کچھ سماجی یا سیاسی وجوہات کی بنا پر پابندیاں لگتی تھیں، جیسے کچھ خلیفہ المنصور یا المتوکل، المقتدر، انہوں نے وقتاً فوقتاً حکم دیا کہ ذمیوں کو سرکاری عہدوں سے ہٹا دیا جائے۔ وقتاً فوقتاً، تو مطلب یہ مستقل نہیں تھا؟ جی، یہی بات ہے۔ بار بار حکم جاری کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ پہلے والے حکم پر مکمل عمل نہیں ہوا تھا یا وہ وقت کے ساتھ غیر مؤثر ہو گیا تھا۔ عملی طور پر مسیحی اکثر اہم عہدوں پر کام کرتے رہے۔ اچھا، اب آتے ہیں سخت رویے کے آغاز کی طرف۔ ہارون الرشید اور خاص طور پر المتوکل کے ادوار کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جی، ہارون الرشید کے دور میں امتیازی لباس اور عہدوں سے علیحدگی کا حکم آیا، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ سیاسی تھی۔ بازانطینیوں کی طرف سے کوئی عہد شکنی ہوئی تھی شاید۔ اور المتوکل، ان کا دور زیادہ سخت مانا جاتا ہے؟ ہاں، المتوکل کے دور میں ایک آپ کہہ لیں راسخ العقیدہ لہر اٹھی تھی، تو اس نے مذہبی حلقوں کی حمایت کے لیے مسلموں پر زیادہ سخت قوانین نافذ کیے۔ کیسے قوانین؟ امتیازی لباس پہننا لازمی، جزیہ ادا کرنے کا ایک خاص طریقہ، غلام رکھنے پر پابندی، مسلمانوں کے حمام استعمال نہ کرنے دینا، اس طرح کی چیزیں۔ یہ تو کافی سخت لگتا ہے، لیکن کیا یہ واقعی اتنا ہی شدید اور دیرپا تھا؟ اس وقت کے نستوری مورخین کیا کہتے ہیں؟ اہم نکتہ ہے۔
نستوری مورخین اسے المتوکل کی ذات سے جوڑتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ عارضی ہے، اور حقیقت بھی یہی لگتی ہے کیونکہ کچھ عرصے بعد اس کے جانشین کو یہ قوانین دوبارہ نافذ کرنے پڑے، مطلب پہلے والے ختم ہو چکے تھے۔ ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں مذہبی انتہا پسندی اور ظلم و ستم کی۔ کیا کبھی گرجا گھروں کو بھی نشانہ بنایا گیا؟ ایسے واقعات ہوئے ہیں، بالکل۔ کچھ انتہا پسند عناصر نے گرجا گھروں کو نقصان پہنچایا اور اس سے خوف پھیلا، کچھ لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ لیکن کیا یہ حکومتی پالیسی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دراصل یہ اسلام کی عمومی روادارانہ تعلیمات اور زیادہ تر حکمرانوں کی پالیسی کے خلاف تھا۔ اکثر حکمران ایسے کاموں کو روکتے تھے یا نظر انداز کر دیتے تھے۔ تو پھر یہ کیوں ہوتا تھا؟ کبھی کبھی یہ عوام کا رد عمل ہوتا تھا، شاید کسی مسیحی اہلکار کے ناروا سلوک کے جواب میں، مطلب مقامی سطح پر کشیدگی بڑھ جاتی تھی۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک بہت اہم نقطے پر، مذہب کی تبدیلی کے اسباب۔ لوگ اسلام کیوں قبول کر رہے تھے؟ صرف دباؤ تو نہیں تھا؟ نہیں، صرف دباؤ نہیں تھا، کئی وجوہات تھیں۔ سب سے پہلے تو معاشی مشکلات، ٹیکس، خاص طور پر جزیہ کا بوجھ، اس سے بچنے کے لیے لوگ مذہب بدل لیتے۔ اور کیا وجوہات تھیں؟ کچھ مسیحی مورخین خود اپنی کلیساؤں کی اندرونی کمزوریوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، اخلاقی یا مذہبی کمزوریاں۔ سماجی عوامل؟ جی ہاں، وہ بھی اہم تھے۔ مثلاً اگر باپ مسلمان ہو تو بچے لازماً مسلمان سمجھے جاتے تھے۔ غلاموں کو آزادی کے بدلے اسلام کی پیشکش کی جاتی تھی۔ کیا مالی ترغیبات بھی تھیں؟ بالکل، جیسے خلیفہ عمر ثانی کے دور میں جزیہ معافی کی پیشکش۔ اس پر نستوری پیٹریارک کا ایک خط بھی ہے جس میں وہ شکایت کرتے ہیں کہ مرو میں بہت سے لوگ صرف ٹیکس بچانے کے لیے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ تو ہوئی مجبوریوں اور لالچ۔ کیا نظریاتی طور پر بھی لوگ قائل ہوتے تھے؟ تبلیغ وغیرہ؟ ہاں، یہ پہلو بھی تھا۔ مسلمانوں کی طرف سے مسیحی عقائد پر دلائل دیے جاتے تھے، بحثیں ہوتی تھیں۔ سینٹ جان آف دمشق اور ابو قرا جیسے مسیحی علماء نے ان دلائل کا جواب دینے کی کوشش بھی کی۔ کیا حکمران بھی تبلیغ کرتے تھے؟ کچھ حکمرانوں نے کوشش کی، جیسے المامون نے مذہبی مباحثے کروائے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نے زبردستی نہیں کی۔ ایک مانوی رہنما یزدان بخت کی مثال ملتی ہے جس سے اس نے بحث کی مگر اسے مذہب بدلنے پر مجبور نہیں کیا۔ کیا کلیسا کے بڑے عہدیداروں نے بھی کبھی اسلام قبول کیا؟ جی، ایسی بھی مثالیں ہیں۔ بحرین کے بشپ جارج، تکریت کے میٹروپولیٹن اگنیشیس، ان کے ذاتی محرکات ہوں گے لیکن یہ واقعات بھی ہوئے ہیں۔ اب آتے ہیں صلیبی جنگوں کے دور کی طرف۔ ان جنگوں کا کیا اثر ہوا مذہب کی تبدیلی پر؟ اس دور میں دونوں طرف سے لوگ مذہب بدل رہے تھے۔ کچھ صلیبی جنگجو شکست کے بعد یا مشکل میں پھنس کر مسلمان ہو گئے۔ رینالڈ کی مثال ہے۔ دوسری صلیبی جنگ کے کچھ سپاہی۔ جنگ کی تباہی بھی وجہ بنتی ہوگی؟ یقیناً، بھوک، مصیبت، جان بچانے کے لیے لوگ مخالف کیمپ میں چلے جاتے اور مذہب بدل لیتے۔ اتکا کے لمبے محاصرے میں ایسا ہوا۔ اور کیا مسلمانوں اور صلیبیوں کے آپسی میل جول سے بھی کچھ بدلا؟ ہاں، تعلقات بڑھے تو کچھ رواداری بھی نظر آئی۔ اسامہ ابن منقذ نے ٹیمپلرز کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ پھر صلاح الدین ایوبی کی شخصیت سے متاثر ہو کر بھی کچھ یورپین نائٹس مسلمان ہوئے، جیسے رابرٹ آف سینٹ ایلبنز۔ یعنی یہ سلسلہ بعد تک چلتا رہا؟ جی، بعد کے سیاحوں نے بھی قاہرہ اور حبرون جیسی جگہوں پر ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو پہلے مسیحی تھے اور پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ کبھی کبھی سزائے موت سے بچنے کے لیے بھی ایسا ہوتا تھا۔ اتنی صدیوں کی مشکلات، جنگیں، وبا، قحط، مذہب کی تبدیلی، ان سب کے باوجود مشرقی کلیساؤں کی بقا کیسے ممکن ہوئی؟ نستوری، یعقوبی، قبطی، مارونی چرچز آج بھی موجود ہیں۔ یہ واقعی قابل ذکر ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو ان کلیساؤں کی اپنی اندرونی تنظیم اور مضبوطی، ان کی اپنی ثقافتی اور مذہبی شناخت بہت گہری تھی۔ اور مسلم حکومتوں کا رویہ؟ جی، عمومی طور پر زیادہ تر مسلم حکومتوں کی رواداری نے بھی کردار ادا کیا۔ جیسا ہم نے شروع میں کہا، ذمیوں کو تحفظ حاصل تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض اوقات مقامی مسیحیوں نے صلیبیوں یا بازنطینیوں کے مقابلے میں مسلم حکمرانوں کو ترجیح دی کیونکہ انہیں زیادہ مذہبی آزادی ملتی تھی۔ ایشیائی کوچک میں تو مسیحیوں نے بازنطینی ظلم سے بچنے کے لیے سلجوق ترکوں کا خیر مقدم کیا۔ آخر میں ارمینیائی اور جارجیائی کلیسا، ان کا تجربہ کچھ الگ کیوں لگتا ہے؟ ہاں، کچھ فرق ہے۔ ارمینیا میں مسیحیت ان کی قومی شناخت کا اتنا مضبوط حصہ رہی کہ شدید مشکلات کے باوجود انہوں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا۔
وہاں مذہب کی تبدیلی نسبتاً کم ہوئی۔ اور جارجیا میں؟ جارجیا کا معاملہ مختلف تھا۔ وہاں مستقل بیرونی حملے ہوئے، منگول، تیمور، پھر عثمانی اور صفی اثر و رسوخ۔ آزادی کی خواہش اور سیاسی دباؤ کی وجہ سے وہاں حکمران طبقے میں اسلام قبول کرنے کا رجحان زیادہ رہا، خاص طور پر کچھ علاقوں جیسے سامتسخے، کاختی، کارتلی میں۔ بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا؟ جی، جب روس نے قبضہ کیا تو اس کے خلاف مزاحمت کے دوران بھی قفقاز کے کئی قبائل جیسے سرکیشین، داغستانی وغیرہ میں اسلام پھیلا۔ اس میں درویش منصور اور ترک افسر فرا علی جیسے لوگوں کی کوششوں کا بھی دخل تھا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مسلم علاقوں میں مسیحیوں کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہے، وقت اور حکمران کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے۔ بالکل، عمومی رواداری بھی تھی تو سختی کے ادوار بھی آئے۔ مذہب بدلنے کے پیچھے معاشی، سماجی، سیاسی اور ذاتی عقیدے سب کا عمل دخل تھا۔ صلیبی جنگوں نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا، لیکن ان تمام چیلنجز کے باوجود بہت سی قدیم مشرقی کلیسائیں آج بھی قائم ہیں۔ جی ہاں، اور آرمینیا اور جارجیا کی مثالیں ہمیں دکھاتی ہیں کہ مقامی سیاسی حالات اور قومی شناخت کا مذہب سے وابستگی پر کتنا گہرا اثر پڑ سکتا ہے۔ واقعی، یہ ساری گفتگو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ سیاسی طاقت، سماجی دباؤ اور ذاتی عقیدے کے درمیان کیا تعلق ہے۔ اور یہ کہ ماضی کے یہ تجربات آج مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان بہتر تعلقات استوار کرنے میں ہماری کیسے مدد کر سکتے ہیں، یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرتے رہنا چاہیے۔